الفرج. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والصلاة والسلام على أول العدد العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد بالقاسم محمد. محمد وعجل وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه طابت الأرض والسماء. اللهم عجل فرجه الشريف. سب مل کر کے دل کی گہرائیوں سے اخلاص سے چیخ کے پکار کے مولا کو بولا ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، انشاءاللہ جلد سے جلد آئیں اور ہمارے مسائل حل ہوں. اللہم کل ولیک حسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآله وعجل ورحمة الله على محبيهم ولعنات الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. صلوات پڑھیں محمد وعلى محمد. قرآن مجید نے سوال کیا ہے ساری انسانیت سے، سارے وجود سے، افغیر دین اللہ یبغون، کیا اللہ کے دین سے ہٹ کر کسی اور دین کی تلاش میں نکلے ہوں؟ تمہارا یہ نکلنا خود لاجیکل نہیں ہے، منطقی نہیں ہے، اس لیے کہ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، خدا کے لیے کائنات میں جو ہے اس نے سر جھکا دیا. ایک عجیب و غریب نقطے کی طرف اشارہ ہے اور ہمارا موضوع چل رہا ہے کیا میرا دین اسلام ہے؟ بہت ڈینجرس سوال ہے اور ہم سب کو کرنا ہے کہ میرا دین اسلام ہے یا میرا دین کچھ اور ہے. دین سسٹم آف لائف کو کہتے ہیں، زندگی کے گزارنے کے سلیقے کو دین کہتے ہیں. ہم سب کا سلیقہ ہے جینے کا، یہ ٹیلی کرنا ہے کہ یہ سلیقہ جو میں جی رہا ہوں آیا اسلام کے برابر ہے یا نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو مجھے ٹھیک کرنا ہے. اس لیے حدیث میں کہ حاسبوا انفسکم فی کل یوم، ہر روز تم اسیس کرو. جیسے کین بزنس مین کیا کرتا ہے، وہ اکاؤنٹس کو ہمیشہ دیکھتے رہتا ہے، وہ اکاؤنٹنٹ کا انتظار نہیں کرتا، خود بتاتا معلوم ہے کہ میرا کمپنی کہاں پہ پہنچی ہے. اسی طرح انسان کو بھی اپنے وجود کا اسیسمنٹ کرنا ہے کہ کہاں ہے، کل کیا تھا، آج کیا تھا. مغبون من سوا یوما، وہ دھوکے میں آ گیا جو 2 دن کو برابر کر لیا.
یعنی ہر دن بہتر سے بہتر ہونا. بزنس مین ہیں ہم تو بہتر سے بہتر ہونا چاہیے. کیسے کریں گے؟ جب اسیس کریں گے اپنے آپ کو. ہم کو بھی دیکھنا ہے کہ جو ہماری زندگی کا جو روٹین ہے یہ روٹین کتنے پرسنٹیج اسلام سے ملتا ہے. 1 to 10 اسکیل یا 1 to 20 اسکیل بنائیے, 120 تک, 110 تک. وہ اسکیل میں دیکھیے کہ میرا جو دین ہے, جو میرا سسٹم ہے, میرے گھر اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ملاقاتیں وغیرہ, تو 24 گھنٹے کو جو میں انالائز کروں تو پتہ چلتا ہے کہ دین کہیں اور ہے, میں کہیں اور ہوں. تو امام حسین کیا کرتے ہیں ہر سال؟ تو آپ کو اسٹیٹ پہ لاتے ہیں کہ جہاں پہ تم ہٹ گئے ہو. تو یہ کربلا حقیقت میں جو مس مینجمنٹ کو ریپلیس کرتا ہے مینجمنٹ کی طرف. جو انسان دین سے ہٹ رہا ہے اس کو پلٹ کر کے اس کو دین کی طرف لا رہا ہے. جیسے پہلے کیا تھا, دیکھیے کمپیوٹرز کے ساتھ بہت لوگ بھی کائیاں ہوشیار ہیں. کمپیوٹر بنایا, اس کے بعد اس میں بگز بھی چھوڑے, کیڑے بھی چھوڑے, امراض بھی چھوڑے. اب جب کیڑے چھوڑے تو اس کو اینٹی وائرس بھی بنایا. وائرس ہے, وائرس کے معنی مرض, کیڑے چھوڑنا. اب جب مرض چھوڑ دیا تو اس کو اینٹی وائرس بھی بنانا. پھر اینٹی وائرس کا ایک بزنس ہو گیا. تو بغیر کمپیوٹر اگر لے لیا آپ نے, بغیر اینٹی وائرس کے کمپیوٹر چلتا نہیں ہے. وہ اینٹی وائرس کیا کرتا ہے, جیسے ہی آپ نے کمپیوٹر آن کیا وہ فوراً چلتا ہے, دیکھتا ہے کہ اس میں اندر کتنے کیڑے گئے ہیں یا نہیں گئے ہیں. جاتا ہے تو فوراً بتاتا ہے, ہوشیار رہو, دیکھو یہ جو تم آ رہا ہے, تمہارے پاس ای میل آ رہا ہے, یہ بہت خطرناک ای میل ہے. تو ہم لوگ بھی محرم آتے ہی اینٹی وائرس چھوڑ دیتے ہیں. تو کہیں ہمارے مذہب میں کہیں ادھر ادھر سے مخلوط, صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم. تو اینٹی وائرس روزانہ چیک کرنا ہے, صرف محرم میں نہیں, ہر روز چیک کرنا ہے. جیسے ہی کل صبح اٹھتے ہی اللہ اکبر. کل کیا پڑھا تھا ہم نے, مولانا کیا فرمایا, اول الدین معرفتہ. دین کا پہلا زینہ کیا ہے؟ اللہ کی معرفت. اس کی معرفت کیسے حاصل کریں بھائی؟ من عرف نفسا فقد عرف ربا. سمپل سمپل, تم اپنے آپ کو پہچانو, تم اپنے آپ کو پہچانو تو خدا تمہارا پہچانا جائے گا. مولا کا ایک قول سنا رہا ہوں, تحفہ ہے آج کی طرف, اور اس ممبر رسول سے ہماری کچھ نہیں ہے, صرف دین ہے, دین. اور میں بولوں گا تو مزہ نہیں آئے گا آپ کو. اگر لطف آ رہا ہے تو چونکہ دین کی باتیں ہیں, دین میں لطف ہے, دین میں کمال ہے, دین میں ان ڈیپتھ ہے. مولا فرماتے ہیں کہ رحم اللہ امرأن علم من عین وفی عین الی عین. کتنی خوبصورت ہے. میں اس کو ذرا سا میں دوسرے لفظوں میں, تاکہ جوان بچے ہم لوگ سمجھیں اچھی طرح سے حدیث کو. بعض جگہ کمپلیکیٹڈ مقامات آتے ہیں, مثلا زو ہے, مثلا ایسے مقامات ہیں بہت زیادہ. جیسے خود کراچی, میں پہلے 2 سال کے بعد 2-3 سال کے بعد میں نے میرے میزبان سے ذرا سا نقشہ لا کے دیکھیے, دے دیجئے مجھے. اب تو ماشاءاللہ نیٹ پہ بھی ہے, گلوب میں جاتے ہیں, چلے جاتے دیکھ لیتے ہیں. اس وقت کچھ نہیں تھا تو میں دیکھوں کہ میں کہاں سے جا رہا ہوں, کہاں, ہر جگہ جا رہا ہوں مگر پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہاں ہے. تو بعض جگہ میپ ہوتا ہے اور میپ میں ایک سرکل ہوتا ہے, یو آر ہیئر, تم یہاں ہو. مولا فرما رہے ہیں کامیاب وہ شخص, خدا رحم کرے اس انسان پر, یہ جان لے کہ کہاں سے آیا ہے, کہاں ہے, کہاں جانا ہے. مولا دیکھیے کتنا, مولا کا قول کتنا زندہ ہے. مولا فرما رہے ہیں کامیاب ہوا ہے, کہاں سے آیا, کہاں ہوں, کہاں جانا ہے. پورے نوجوان بچے, چھوٹے بچوں کے لیے, بڑے بچوں کے لیے, یونیورسٹی جانے والوں کے لیے, اور جاب کرنے والوں کے لیے, بزنس کرنے والوں کے لیے خوبصورت ہے. میرا بزنس کہاں سے شروع ہوا, کہاں پر ہے, مجھے کہاں جانا ہے. میرا ایجوکیشن کہاں سے شروع ہوا, کہاں ہے, کہاں جانا ہے.
عورتیں بھی کہاں سے میں شروع ہوئی، کہاں ہوں، کہاں جانا ہے، اگر یہ حساب کر لیں تو پورا گھر جی لاجک ہے، منطق ہے۔ تو اسی طرح سے دین کو بھی مجھے دیکھنا ہے کہ میرا دین کل کیا تھا، آج کیا ہے، کہاں پر مجھے جانا ہے۔ مولا نے فرمایا قوّ علی خدمتک جوارحی واشدد علی العزیمۃ جوانی وہب لی الجد فی خشیتک والدوام فی الاتصال بخدمتک حتی اسرح الیک فی میادین السابقین۔ پروردگارہ میرے گھوڑے کو مضبوط کر دے، یہ نفس کے گھوڑے کو ہے، مولا فرما رہے ہیں میرے بازوں کو قوی کر دے، پرواز کرو، میں جانا ہے بھائی، میں اپنے گھوڑے کو اتنا تیزی سے بڑھا جاؤں سابقین میں مل جاؤں۔ یہ سابقین کس کو کہتے ہیں بھائی؟ سابقین وہ جیسے سرکار نے کہا خدا نے مجھے نبی بھیجا بنا کر، فوراً جس نے کہا لبیک اس کو کہتے ہیں سابق۔ ارے 1400 سال کا عرصہ ہو گیا، میں سابق کیسے بن سکتا ہوں؟ یہی تو کہہ رہا ہے حدیث، یہی تو دعائے کمیل کہہ رہی ہے۔ آج بھی تم یہ قدم بڑھاؤ تو تم کس کے پاس چلے گئے؟ جناب خدیجۃ الکبریٰ کے پاس۔ کس نے پہلے کہا تھا لبیک؟ کس نے پہلے کہا تھا لبیک؟ تو کیا بنا دے مجھے؟ خدیجہ بنا دے، عمار بنا دے، سمیہ بنا دے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ تو دین کا پہلا زینہ ہے توحید۔ تو کل کی مجلس میں نے بتایا تھا ہمارے پاس چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے میں کو نکال دیں۔ تسبیح ہمارے پاس ہے روایاتوں میں، ہماری نماز کیا نماز ہے یار، حقیقت میں 2 رکعت اللہ کے لیے نماز نہیں پڑھ سکے، نہیں نماز نہیں، واجب ہے ادا کرنا، کر رہے ہیں۔ ادھر اللہ اکبر، گھر میں ٹماٹر نہیں ہے، انڈے نہیں ہے نا بھائی، ادھر نماز اللہ اکبر، ذہن میں کیا کیا کیوں آئے یا خیالات کیوں آ رہے ہیں؟ اس لیے کہ عربی سے واقف نہیں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم بول رہے ہیں لیکن معنی معلوم نہیں ہے۔ تو پہلا کام کیا کرنا چاہیے؟ معنی معلوم کرنا چاہیے تاکہ لذت آئے نماز میں۔ دوسرا کام کیا کرنا چاہیے؟ عبادت کو خالصتاً اللہ کے لیے، بزنس نہیں کرنا چاہیے، حالانکہ بزنس کرنا جائز ہے، جیسے مولانا نے فرمایا 3 طرح کی عبادت ہے، تاجروں کی، غلاموں کی، آزاد لوگوں کی۔ تجارت کرے کوئی بات نہیں ہے، حرام نہیں ہے، میں نماز پڑھوں گا تو جنت میں جاؤں گا، غلط نہیں ہے، میں نماز نہیں پڑھوں گا تو جہنم میں جاؤں گا، غلط بات نہیں ہے، پڑھنا چاہیے۔ لیکن بہترین عبادت یہ ہے کہ تو ایسا ہی ہے کہ سجدہ کیا جائے، تو اتنا کریم ہے، تو اتنا رحیم ہے کہ تو نے اتنی نعمتیں دے دی ہیں کہ تجھے سجدہ کرنا ہی چاہیے۔ تو نماز انسان کو کیا کرتی ہے؟ شہزادی فاطمہ زہرا صلوات اللہ سلام علیہا، اجل فرق، شہزادی اپنا خطبہ ہے، خطبہ فادق، اس کا ایک عجیب و غریب میں نے شرح کی ہے، انگلینڈ میں اس سال کی جو شہزادی کا اشرا تھا باب المراد میں، شاید آن لائن موجود ہو تو سنیے، عجیب و غریب ہے، سمندر ہے، سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ نے کہا تھا اے فاطمہ اگر علی نہ ہوتے تو تیرا کفر نہ ہوتا، ایکول پارٹنر نہ ہوتا۔ تو شادی میں کیا چاہیے؟ ایکول پارٹنر چاہیے، ورنہ جو ہے پھر شادی میں مزہ کیا ہے؟ دونوں برابر ہونا بھائی، کیسا ایکول کا پارٹنر ہے؟ علی جب بولتا ہے تو بلاغت قدموں کو چومتی ہے، تو فاطمہ کے خطبہ پڑھیے تو بلاغت بھی چومتی ہے۔ اس شہزادی نے فلسفہ عبادت کو سمجھایا ہے، توحید کا فلسفہ کیا ہے، شرک کا فلسفہ کیا ہے، میں اس میں جاؤں گا نہیں، صرف ایک نماز، جعل اللہ جو اوپر سے خدا نے کیا کیا بنایا، اس کے بعد والصلاۃ تنزیہا عن الکبر، نماز کو کیوں؟ تاکہ غرور سے نجات مل جائے۔ تو معلوم ہوا مغرور انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ سر جھکا، ادھر سر جھکا، استنعتک یا موسیٰ، موسیٰ میں نے تجھ کو چن لیا ہے۔ موسیٰ نے کہا کیوں چنا؟ تجھے معلوم ہے میں نے تجھے کیوں چنا؟ میں نے دیکھا تو سر کو زمین پہ رگڑتا ہوا ہوتا ہے، مجھے تیری یہ انکساری اتنی پسند آئی،
صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. عجل فرج. ہم غور کریں. حیدری ان کے ساری شہزادی کریں نماز کھائے کے لیے، کبر کو ختم کرنے کے لیے. آج سارا مسئلہ کیا ہے؟ غرور ہی تو ہے نا بھی ہمارے پاس. جو نہیں ہے وہ بننا چاہتے ہیں. یہ کیا ہے؟ جو کبر کے معنی کیا ہے؟ فرعون نے کیا کیا؟ غرور کیا نا، کبر کیا. کیا کیا؟ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا اور خدا ہوں. یہ بڑا کہنا خود بتا رہا چھوٹا ہے. انا ربکم کہہ دیتا میں تمہارا خدا ہوں، ایم یور لارڈ. نہیں، انا ربکم الاعلی. خدا فطرت بتا رہا ہے. جو کہتا کہ میں بڑا ہوں وہ چھوٹا ہے. ادھر کا فرعون بھی چھوٹا، آج کا امریکہ بھی چھوٹا. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. کتنا چھوٹا بنا دیا. مجبور ہو گیا. سب پہ حملہ کر سکتا مگر ایران پہ نہیں کر سکتا. ارے بھائی سب پہ کر لیا کر لو مگر یہاں نہیں کر سکتے. ابھی کل ہی کمانڈر نے کہا ہے اگر ہماری طرف گھورو گے تو 1,50,000 میزائل ہیں. جی الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. ترمیہم بحجارت من سجیل. ایک میزائل کا نام رکھا سجیل. کتنا خوبصورت ہے. کون سے الفاظ قرآن کو بھی زندہ کر دیا نا بھائی. کیوں؟ اس لیے کہ تنزیحاً عن الکبر. ہم لوگ جو نہیں ہیں وہ بننا چاہتے ہیں. کوا چلے ہنس کی چال. کیوں بھائی؟ میرے نوجوانوں میں پلیز ریکویسٹ کرتا ہوں، جو بزرگ ہیں ماشاءاللہ میرے ساتھی ہیں، ہم لوگ بدلنے والے نہیں، معافی چاہتا ہوں. جو ہیں سو ہیں. You cannot teach an old monkey a new trick. نہیں کر سکتے ہم. جوان بچوں بیدار ہو جاؤ. تم لوگ کرو. تم بیدار ہو. تمہاری زندگی تم کو آگے لے کر جانا ہے. پاکستان تمہارا ہاتھ میں ہے. یہ نہ کہو وہ کر رہا ہے مجھے کیا کرنا ہے. مجھے کیا کرنا ہے؟ آیا وہ کر رہا ہے وہ نہیں ہے بھائی، اس کی صلاحیت ہوں گی. ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ دیکھا دیکھی چولہا پھوکی. فلاں صاحب نے فلاں جگہ شادی حال میں بیٹے کی شادی کی. اچھا اس نے کیا، میں تو اس سے بڑے حال میں کروں گا. کمال یہ نہیں. اچھا فلاں صاحب نے کی، اب دولت مند ہے. کمال یہ ہے کہ آپ ابوتراب میں کر کے بتائیں کہ ان کے ساری یہ ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. حیدری کر کے بتائیں. سکھا سیکھیں ہم لوگ. بدلے انقلاب لائیں نوجوانوں. کیوں نہیں جماعت پوری رمضان اس محرم سفر کے بعد ربیع الاول میں بجائے اس کے ایک الگ شادیاں ہوں، یہاں پر 20-25 جوڑے ایک جگہ شادی ہوں اور ایک خرچے میں سب پورے مومنین کو بلائیں، کھانا کھلائیں اور یہیں پہ شادی. دنیا کے سامنے مثال ہو جائے گی علی والے ایسے ہوتے ہیں. بتائیں کیوں بھائی؟ بتائیں کیوں بتاؤں؟ میں کچھ بھی جو بھی ہوں بڑپن کیوں بتاؤں؟ تو فرعون میں مجھ میں فرق کیا ہوا؟ وہ ربکم الاعلی کہہ رہا تھا زبان سے، ہم لوگ ربکم الاعلی کہہ رہے ہیں عمل سے. جو نہیں ہے وہ کہہ رہا تھا میں یہ ہوں، ہم لوگ عمل کر کے بتا رہے ہیں جو نہیں ہے ہم یہ ہیں. کبر ہے نا بھائی. یہ کبر ختم کیجئے. اسلام نہیں ہے. اسلام ایسا نہیں ہے. دیکھیے ٹو پریسیڈنٹ آف دی ورلڈ، میرے پاس پکچرز آئی تھی، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، بہت ای میل کی. ایک آبی کا، ایک ہمارے ایران کا. بیٹے کی شادی کرتا کمرے میں، وہ بھی پریزیڈنٹ ہے، رہتا ہے اپنے اپارٹمنٹ میں. اس کی کار بکی ابھی اس کی $7 ملین پر. کائے کے لیے؟ کا غریب لوگوں کے گھر بنانے کے لیے.
کون ہے یہ در اہل بیت ہے جو کردار سکھاتا ہے. وہ چلا جائے گا، تاریخ میں لکھا جائے گا کہ اس نے اپنی زندگی میں پریسیڈنٹشپ میں کوئی اپنا گھر نہیں بنایا، دنیا کا گھر بنا کے چلا گیا. چلو آج بڑھیے محمد وال محمد. جی اللہ صلی اللہ. رولرز نے کتابیں بنائی، قذافی نے گرین بک بنائی تھی، کہا تم اس پہ چلو تمہاری کامیابی ہے. مسلمان قرآن کے تو کیا ہو گئی؟ وہ کتاب چلے گئی، کتاب بھی گیا، کتاب کے صاحب بھی چلے گئے، کچھ باقی نہیں رہتا. بڑے بڑے خلفاء گئے، بڑے بڑے محل بنائے تھے، علی نے کچھ نہیں بنایا، چھوٹا سا کمرہ، یہاں تک کہ جہاں پر غسل دیا گیا وہ بھی باقی ہے. جی یزید کا محل کہاں ہے؟ محل ہو گیا کہاں ہے؟ یزید کی قبر کہاں ہے؟ نہیں ہے یزید کی قبر، کہیں نظر نہیں آتی. لیکن جو قیدی گئی تھی موجود ہے. یہ سسٹم ہے ریلیجن کا، دین کا یہ سسٹم ہے. اس کو سمجھیے، لاجک کو سمجھیے. یہ تنزیہاً عن الکبر جو شہزادی فاطمہ نے کہا ہے نماز کائے کے لیے ہے، کبر کو ختم کرنے کے لیے. کبر کے معنی کیا ہے؟ جو چیز نہیں ہے وہ بتانا. یہ شرک ہے. نہیں ہے میرے پاس نہیں ہے بھائی، میں کیوں بتاؤں؟ ماشاءاللہ آپ کو خدا سلامت رکھے، 5 اسٹار ہوٹل میں کیجیے بیٹے کی شادی. دیکھیے باتیں دین کی ہیں، امید ہے کہ سمجھے بہت اچھی طرح سے. دیکھیے قرآن مجید یہودیوں کی تباہی، ذلت کی وجوہات بتاتا ہے. 2 لوگ انفلوئنشل پیپل ان دی سوسائٹی، کس کا اثر ہم پر ہوتا ہے؟ یہ جو جنرل پبلک ہے، ہم لوگ، میں بھی جنرل ہوں، آپ کے ساتھ ہوں، ہم پر کس کا اثر ہوتا ہے؟ ہم لوگ کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں دولت مند کی، اسکالرز کی، ہے نا. ابھی یہ دولت مند اور اسکالرز کیا کرتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے کہ یہ لوگ بنی اسرائیل کیا کرنے لگے؟ دولت مند ڈنڈی مارنے لگے. ڈنڈی یعنی ترازو میں ڈنڈی، لیتے تھے زیادہ، دیتے تھے کم. اور دولت مند کیا کرتے تھے؟ یعنی پڑھے لکھے کیا کرتے تھے؟ یحرفون الکلم، بائبل کے الفاظ کے معنی بدل دیتے تھے. جیسے ہم لوگ قرآن کے اپنے مطلب کی بات، ایک بچے نے باپ سے کہا، نہاری سامنے آئی تھی، اسی دن بچے نے سورہ یاد کیا تھا، اور نہاری بہت تیز تھی، یعنی مرچیں اس میں زیادہ تھیں. کہ وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا، یہی ہے. استغفر اللہ ربی تو میں جی بابا یہی ہے کہ نہاری جو جلا رہی ہے. وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا، جیسے پاکستان میں کراچی میں نشتر باغ سے. استغفر اللہ ربی بولے غلط ہے بھائی، ہم لوگ اپنے مطلب کے معنی کرتے ہیں. یہودی بھی یہی کرتے تھے، مطلب کا ترجمہ کرتے تھے. علماء، اسکالرز، کیا ہوا نتیجہ؟ از اکول ٹو بزنس مین خراب، بے ایمان، اور اسکالرز بے ایمان. نتیجہ کیا ہوا؟ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، خدا نے ان کو ذلت لکھ دی. یہ جو 2 دن کی بہار ہے وہ ختم ہونے والی ہے انشاءاللہ، بہت جلد ختم ہونے والا ہے. صفحہ ہستی سے جس طرح سے کہا ہے ویسے مٹنے والا ہے، باطل نہیں رہ سکتا. صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد اجل فرج. غور کریں بہت اچھی طرح سے. تنزیہاً عن الکبر، نماز کا کے لیے، کبر کو ختم کرنے کے لیے. وہ ساس ادھر اکڑی ہوئی ہیں، بہو ادھر اکڑی ہوئی ہیں، پھر بھی نماز پڑھ رہی ہیں. نہیں بھائی، نماز آئے تو ہمبلنس آئے، ساس ماں بن جائے، بہو بیٹی بن جائے، گھر جنت ہو جائے. مگر کبر ختم نہیں ہوا. نماز ہے ویسے ہی نماز ہے، مگر کبر باقی ہے. اگر ہماری سوسائٹی کے 2 لوگ اچھے ہو گئے تو ہم سب اچھے ہو جائیں گے.
بزنس مین ہمارے اچھے ہو گئے تو کامیاب ہو جائیں گے، اور اسکالرز، ڈاکٹرز، انجینئرز، علماء اچھے ہو گئے تو ہم اچھے ہو جائیں گے۔ بزنس مین جیسے ہی بزنس آیا سب سے پہلے جس چیز کو دور پھینکے گا وہ دین ہے نا بھائی؟ ہماری سب سے بڑی تباہی یہ ہے کہ ذرا سا اسمارٹ خدا نے تھوڑا سی دولت دے دی، کہنے لگے ہو یہ میں اسمارٹ ہوں، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے قبر میں پوچھتے من ربک، میں کل سنا تھا نا آپ نے، جو اندر سسٹم میں پورا آ جاتا ہے میں فرشتے کہتے ہیں من ربک، کہتے ہیں آنا، مارو اس کو پڑھو۔ اس لیے آنا میں ابھی رکھا ہوا، یہ ابھی تنزیہن عن الکبر پہ نہیں آیا ہے، مذاق نہیں آئی ہے۔ دین اسلام کچھ اور ہے، میرا دین کچھ اور ہے، میرے سسٹم آف لائف کچھ اور ہے۔ اگر میں امام حسین کے پاس آ رہا ہوں جس نے دین اسلام کو زندہ کیا ہے، السلام علیکم یا انصار دین اللہ۔ کربلا کے ساتھی، صحابی، شہداء کون ہیں یہ لوگ؟ زیارت کہتے ہیں کہ یہ دین خدا کی مدد کرنے والے، انصار دین اللہ۔ انصار دین اللہ کہاں سے؟ قرآن کی آیت ہے، ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے۔ مالک تو محتاج ہو گیا؟ کہا نہ، میری نہیں، میرے دین کی جو میرے دین کی مدد کرے گا وہ میری مدد کیا۔ تو حسین نے کس کی مدد کی؟ اللہ کے دین کی مدد کی۔ تو خدا مدد کرے گا کہ نہیں مدد کرے گا؟ سب ختم ہو جائے گا، عزاداری ختم ہونے والی نہیں۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ میں گزارش کرتا ہوں خدا نے جن کو دیا ہے ذرا سا ہمبلنس لائیے، تنزیہن عن الکبر، ذرا غرور کو ذرا ختم کیجئے، دیکھا دیکھی مت کیجئے۔ ہم جو ہیں سب ایسا ہی ہے۔ جتنی سمپلسٹی آپ لائیں گے دنیا دیکھے گی۔ اگر دولت مند بوتور آپ میں شادی کر دے بچی کی، بیٹی کی، ایک سوٹ کیس دے کر کے بیٹی میں اتنا ہی دے سکتا ہوں، تو دوسروں کی آسانی ہو جائے گی۔ جب یہ مشکل کشائی تم کرو گے، مولا مشکل کشائی تمہاری کریں گے۔ دین ہے نا بھائی، دین کی بات ہے۔ تو اسلام کچھ اور، مسلمان کچھ اور۔ تو کیا میرا دین اسلام ہے؟ میرا دین میرا اپنا ہے، میں نے اپنا سسٹم بنایا ہے۔ اٹھتا الگ ہوں، بیٹھتا الگ ہوں، سوتا الگ ہوں، کھاتا الگ ہوں، بولتا الگ ہوں۔ حدیث میں ہے جب کوئی جھوٹ بولتا ہے 7ویں آسمان تک فرشتے کہتے ہیں بدبو آ رہی ہے۔ عرفان آسان تھوڑی ہے، ہمیشہ ایک زبان سے جھوٹ، ایک جملہ نکلا، ایک لفظ نکلا، اوپر 7ویں آسمان تک، جیسے کوئی خدا نہ خاصا کسی کے منہ سے اگر بو آتی، یو آر اسمیلنگ، جی وہاں تک کہتے کہ نا مولانا یہاں کی زندگی پاکستان میں بغیر اس کے جی ہی نہیں سکتے۔ تو معلوم ہر روز فرشتے کو جلانا ہے، ستانا ہے، ہر لمحہ ستانا ہے۔ پھر بھی کہتا میں دیندار ہوں، میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں۔ نہ، اس طرح سے نہیں چلنے والا ہے۔ ہم کو دیندار بننے کے لیے، اسلام و دینی کہنے کے لیے دین کے اصولوں کو سمجھنا ہے اور دین پر اپنے آپ کو ڈھالنا ہے، اپنے میں دین کو نہیں ڈھالنا ہے۔ جی پہلے کیا تھا، یہ انگوٹھی جو بنتی تھی، انگوٹھیاں ایک انسان سنار لیتا تھا، بناتا تھا۔ آج کل وہی سے نہیں ہے، مولڈ بنا دیا، ایک مولڈ بنا دیا، اس کے اوپر پورا دھات سونا ڈال دیجئے یا چاندی، اور تھوڑی اسے اٹھا نکالیے تو پھر وہ کئی انگوٹیاں 200 ہزار نکل جاتی ہیں۔ یہ مولڈ ہے نا بھائی۔ تو مولڈ کیا کرتا ہے، جیسا رہتا ویسے ہی رہتا ہے۔ اوپر سے آپ چاندی ڈالیے تو چاندی، سونا ڈالیے تو سونا۔ اسلام ایک مولڈ ہے، اس میں ہمیں ڈالنا ہے نکلے ابھر کے، نہ کہ اسلام کو مولڈ کر کے میرے اپنے
اپنے سانچے میں ڈال لوں، چلتا نہیں ہے۔ پریشانیاں ہمارے پاس اسی لیے آ رہی ہیں کہ اصول تربیت دین کو ہم نے بھلا دیا ہے، اور امام حسین کی مجلس کو بھی ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اس کو ذریعہ بنائیں جنت کا۔ یقیناً جنت کا ذریعہ کب بنے گا؟ جب حسین کے جو مقصد ہے اس پہ چلوں، ورنہ جو نہیں چلنے والا ہے۔ امام حسین کہیں گے تم میری قربانی پہ آ رہا ہے، تم میری قربانی کو یاد کر رہا ہے، معلوم ہے علی اکبر کو میں نے دیا ہے، معمولی چیز نہیں ہے علی اکبر، میں نے پورے خاندان کو دے دیا ہے۔ افغیر دین اللہ یبغون، کیا تم دین خدا سے ہٹ کر کسی اور دین کی تلاش میں نکلے ہو؟ بیوٹیفل لاجک ہے، دیکھیے بہت اچھی لاجک کو میں بہت سمپل بنا کے کوشش کرتا ہوں فلسفیز کو آسانی سے آپ کے ذہن تک اتر جائے۔ قرآن لاجک پیش کر رہا ہے، تم افغیر دین اللہ یبغون، آر یو سرچنگ ادر دین دا ریلیجن آف گاڈ؟ تم اللہ کے دین سے کسی اور دین کی طرف جا رہے ہو، رانگ کر رہے ہو۔ کیوں رانگ کر رہے ہو؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کے لیے تسلیم میں کون ہے؟ پوری کائنات اس کے لیے سجدہ کر رہی ہے۔ دیکھیے بہت اچھی لاجک، خدا کہہ رہا ہے کہ تم اللہ کے دین سے ہٹ کر کسی اور دین کی طرف جا رہے ہو، حالانکہ پوری کائنات اللہ کے دین پر ہے۔ کیا مانے اللہ کے دین پر ہے؟ دیکھیے مثال دیتا ہوں اچھی طرح سے۔ مثلا جو حج کو گئے خدا انشاءاللہ انہیں اور لے جائے، جو نہیں گئے اس کو لے جائے۔ اللہم ارزقنا حج بیتک الحرام فی عامی ھذا وفی کل عام۔ حج میں بیک وقت خانہ کعبہ کے اندر، حرم کعبہ میں، کعبہ کے چاروں طرف ایٹ لیسٹ 500,000 اگر ٹائٹ جائیں تو 500,000 انسان گھومتے ہیں، مومن، ٹھیک ہے، مسلمان جو جا رہے ہیں اینٹی کلاک وائز ہے، یعنی گھڑی کا جو کاٹا جو ہے یوں پھرتا ہے، مگر آپ کو پھرنا ہے لیفٹ سے، آپ کا شولڈر لیفٹ کا خانہ کعبہ کی طرف ہے، حجر اسود سے شروع کر رہے ہیں، ٹھیک۔ اگر آپ کو جانا ہے تو پہلے اپنے آپ کو ایلڈ کرنا ہے اندر آہستہ، خصوصاً ہم لوگوں کے لیے، مومنین کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ چونکہ ہم لوگ کو مقام ابراہیم کے اندر طواف کرنا ہے، تو اگر آپ ایسے ہی جانا چاہیں تو نہیں جا سکیں گے، آہستہ 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 آہستہ۔ پورا مجمع کیسے پھر رہا ہے؟ لیفٹ رائٹ، ایسا گھوم رہا ہے۔ اگر آپ ایک سیکنڈ کے لیے رک گئے تو گر جائیں گے، تو انہی کے پیس پہ پھرنا ہے، توجہ کا طالب ہے، انہی کے انداز میں پھرنا ہے، انہی کے جیسے پھرنا ہے۔ ذرا سا آپ نے کچھ کیا تو وہاں گریں گے آپ، وہاں پہ آپ کا چلنے والا نہیں ہے۔ خدا بھی یہی کہہ رہا ہے، پوری کائنات میرے پیس پہ پھر رہی ہے، اگر تم کو جینا ہے تو میں صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد۔ حیدری، سمجھ میں آ رہی ان کی بات؟ اور آپ کو جو لوگ حج کو نہیں گئے ان کے لیے یہاں کی مثال دیتا ہوں۔ مثلا یہاں فری وے، ہائی وے بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں آپ لوگ اس کو؟ موٹر وے، چلیے موٹر وے۔ موٹر وے میں دونوں ہائی ویز جو ہیں، ایک جانے کا الگ ہے، آنے کا الگ ہے، انٹری بھی ہوتی ہے، ایگزٹ بھی ہوتی ہے۔ آپ جانا ادھر، آپ نے غلطی سے انٹری لے لی، پوری ٹریفک جا رہی ہے اپوزٹ، آپ انٹر ہوئے ہیں اپوزٹ، جا ہی نہیں سکیں گے۔ خدا بھی یہی کہہ رہا ہے کہ تم غلط انٹر ہو رہے ہو، پوری کائنات میری انٹری میں افغیر دین اللہ یبغون، دین خدا سے ہٹ کر کوئی اور دین کی تلاش میں نکلے ہو۔ ساری کائنات سبمسیو ہے ہمارے لیے، سب لوگوں نے سجدہ کیا ہے، تو ایک مغرور ہے، اٹھتا نہیں ہے، تو ایک ہے سجدہ نہیں کرتا، تو ایک ہے جو ہم کو مانتا نہیں ہے، تو ایک جو ہم نے بتایا سسٹم کو اس مانتا نہیں ہے، تو سمجھ رہا میرا سسٹم چلے گا۔ آج پاکستان کا پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہی ہے کہ رانگ سائڈ میں انٹر ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، اسی لیے ناکامی ہے، بے چینی ہر طرف بے چینی ہے، اس لیے کہ سائڈ ملا ہی نہیں نا بھائی، تو موو ہی نہیں ہو سک رہی ہے، ٹریفک انٹر ہی نہیں ہو سک رہی ہے۔ کون آسانی سے جا سکتا؟ جو اس محور پہ چلے جائے۔
اس محور کا ایک مرکز ہے، مرکز کے اندر ایک مرکز ہے، اس محور کا نام ہے حرم اور اس کے مرکز کا نام ہے کعبہ، اس کے مرکز کے اندر کا مرکز کا نقطے کا نام ہے علی۔ صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد۔ اللہ علی علی۔ اسی لیے علم اخلاق، مورل سائنس بیوٹیفل سبجیکٹ ہے، کبھی انشاءاللہ یاد رہی، کہیں نہ کہیں ہونا چاہیے۔ مورل سائنس میں ایک کیلکولیشن بتاتے ہیں، یہ جو بتایا ہے مرحوم نراقی، آیت اللہ نراقی، قیامت کی کتاب ہے معراج السعادہ، معراج اسینشن، معراج عروج، سعادت کا معراج، کامیابی کی معراج۔ اس میں کہتے ہیں کہ آپ پرکار لیجئے، جب سرکل بناتے ہیں تو پہلے کیا کرتے ہیں، ایک بیچ میں سینٹر بنایا، اس کے بعد پرکار چلایا، ہے نا بھائی؟ ایک سرکل کے سینٹرز کتنے ہوتے ہیں؟ اے ہے میرا مجمع سمجھنے کی کوشش کرے، پورے سرکل میں ایک ہی سینٹر ہے، یونیورس کا سرکل ہے حرم، اس کا سینٹر ہے علی۔ اب دیکھیے، یا سینٹر تک پہنچ جاؤ یا ریلیٹیو سینٹر تک پہنچو۔ توجہ کا طالب ہوں، علماء اخلاق کہتے ہیں رسول اللہ کو کیا کہا خدا نے؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ شیبتنی سورۃ ہود لمکان فاستقم کما امرت، سورہ ہود نے اس مقام پر مجھے بوڑھا کر دیا، سورہ ہود نے اس مقام پر بوڑھا کیا۔ کون سا مقام؟ خدا کہہ رہا فاستقم کما امرت، جس طرح بتایا گیا ہے اس کے اوپر ثابت قدم رہو، مڑنے کی حق تمہیں اجازت نہیں ہے، سینٹر پوائنٹ سے ہٹنا نہیں۔ یا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، ڈرنا نہیں، اعلان کر۔ آواز بڑھیے محمد وعلی محمد پر۔ سمجھ میں آ رہا ہے بات؟ اگر سینٹر سے ہٹ گئے تو کئی سینٹر بنیں گے، نقطے بنیں گے، یا وائس ہوں گے، ورچوز نہیں ہو سکتے۔ کیا معنی ہیں؟ جیسے ہی ہم نقطے سے ہٹے ہو جائیں گا رذائل، فضیلت تک پہنچنے کے لیے وہی نقطہ ہے، نقطے سے جیسے ہٹے وائسز ہیں، اگر ریلیٹیو سینٹر تک پہنچے تو آپ فضائل تک پہنچیں گے۔ جو قریب پہنچا خمینی بنا، توجہ کا طالب ہوں، جو سینٹر میں پہنچا وہ اولنا محمد اوسطنا محمد، صلوات بڑھیے محمد وعلی محمد۔ تو ذرا سا میں ٹارچرز دینا نہیں چاہتا، مگر آپ لوگ ان مجالس کو پلیز ریکویسٹ کرتا ہوں آپ سے، ہمبل مہربانی سے تھنک، سوچئے، فکر کیجئے، میں کون ہوں، میں کہاں ہوں، who am I، اور میں کہاں ہوں، کہاں ہے میرا دین، کہاں میں کہاں ہوں؟ میرا دین کچھ اور کہتا، میں کچھ اور کر رہا ہوں۔ تو میرا دین، میرا زندگی کا گزارنے کا سلیقہ میرا ہے، وہ اللہ کا بتایا ہوا نہیں ہے، اللہ کا بتایا ہوا نہیں ہے۔ جو اللہ کے بتائے ہوئے کیا کیا انہوں نے اپنے زندگی کو ایسے ڈھالا جو اس نے حکم دیا، سمعاً وطاعۃ، فوراً یس سر یس سر یس سر یس سر۔ اسی لیے کیا پڑھتے ہیں تشہد میں؟ اشہد ان محمدن عبدہ، جب تک غلام نہیں بنیں گے رسول، پہلے غلام تھے تو رسول بنے، تو ہم غلامی نہیں ہیں۔ کس کے غلام ہیں ہم؟ اپنے نفس کے۔
میرا دل میں او ماشاءاللہ بعض وقت سنیے لوگوں سے خدا بھی کہتا ہے دیکھو یار میں ہوتے ہوئے بھی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، انا نحن نزلنا الذکر انا لہ لحافظون، ہم نے قرآن کو نازل کیا، ہم حفاظت کریں گے۔ یہ خدایا تو میں ہوتے ہوئے بھی ہم کیوں کہہ رہا ہے کہ میں تو سبق دینا چاہتا ہوں، میں کبر رکھتے ہوئے بھی کبریائی نہیں کرتا۔ کبریائی میرے پاس ہے، میرے پاس پاور ہے، یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل ویخرج الحی من المیت، سب کچھ موجود ہے، مگر میں غرور نہیں کرتا، میں نہیں کہتا، ہم کہتا ہوں۔ تم کچھ نہ ہوتے ہوئے میں کیسے کہہ رہے ہو، کیوں کر رہے ہو؟ تو گزرے نکلے انشاءاللہ، اس ماحول سے نکلیں اور اپنے آپ کو بچائیں۔ قرآن نے صاف کہا ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کچھ نہیں ہے مگر اس کی کوشش، جو کوشش کرو گی ملے گا، جیسی کرنی ویسی بڑھنی۔ یہ نہیں ہو سکے گا کہ کوشش کچھ اور کرو، ہم کچھ بھی کریں گے مولا جنت میں دے دیں گے، ہے غلط بات ہے، اس لیے کہ سسٹم ہی نہیں ہے، ویسا سسٹم خدا نے بنایا نہیں ہے۔ فرض کیجئے ٹماٹر کی بیج بوجیے، اس کے بعد مسلح بچھائیے، خدایا تو سیب کا بنا دے، انکا علی کل شیء قدیر، تو بہت زیادہ قدرت رکھتا ہے۔ اور ہم سے پوچھتے ہیں کیا خدا قدرت نہیں رکھتا؟ ارے بھیا خدا رکھتا ہے قدرت، مگر اپنے اصولوں کو توڑتا نہیں۔ یہ تم ہو جو اصولوں کو توڑتے ہو، خدا نے جو اصول بنایا ہے وہ اپنے اصولوں کو کبھی توڑتا نہیں ہے۔ خدا نے اصول بنایا، ٹماٹر کا بیج ٹماٹر ہی دے گا، سیب کا بیج سیب ہی دے گا، کچھ بدلنے والا نہیں ہے۔ تمہارا جو عمل ہوگا وہی ملنے والا ہے، بدلنے والا نہیں ہے۔ تم یہاں سے بدل کے جاؤ، یہ نہیں ہو سکتا کہ مولا بدل لے گی، نہیں، مولا نے کہا میرے پاس سسٹم ایسا نہیں ہے، خدا نے یہ سسٹم بنایا ہے، میں کیا کروں، میرے پاس ایسا نہیں ہے، آنا تو عمل کر کے آنا۔ مولا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ امام کا آخری جملہ کیا تھا؟ زندگی کا آخری جملہ، اللہ اکبر، چھٹے امام کا جو آخری جملہ تھا، لا تنال شفاعتنا من استخف الصلاۃ، ہماری شفاعت کی بو بھی نہیں سونگ سکے گا جو نماز کو ہلکا سمجھے۔ یعنی نماز پڑھتا ہے، پھر پڑھیں گے، اذان ہو رہی پڑھیں گے، پہلا کام کیجئے ادھر اللہ اکبر، کیا مانے اللہ اکبر کیا سب سے بڑا ہے؟ کہاں بڑا ہے یار؟ پاکستان میں اگر بڑا ہوتا اللہ اکبر کے ساتھ ہی سب لوگ اسٹینڈ اسٹل، ٹریفک رکی، سب کھڑے ہو جانا چاہیے تھا۔ تو معلوم ہوا کبھی کار اکبر ہے، کبھی کام اکبر ہے، کبھی بیوی اکبر ہے، کبھی اماں اکبر ہے، کبھی والد اکبر ہیں، کبھی بچے اکبر ہیں۔ خدا کہہ رہا ہے کہ کیوں پکار رہے ہو یار اللہ اکبر، بے عزتی کر رہے ہو، آواز اللہ اکبر کی آ گئی تو چھوڑ دو۔ اسی لیے روایت میں ہے کہ نماز ہماری چونکہ ناقص ہے، ہمارا ذہن ادھر ادھر جاتا ہے، اس کو پورا کرنے کا واحد طریقہ کیا ہے؟ تعقیبات کرو، تعقیبات کے ذریعے سے فلفل کرو۔ پہلی تعقیب کیا کرنا چاہیے؟ تسبیح فاطمہ زہرا صلوات اللہ السلام علیہا، حیدری۔ تسبیح میں کیا ہے بھائی؟ برادران اہل سنت کو سمجھائیں کہ تسبیح فاطمہ میں کہیں نہ سمجھیں گے یا فاطمہ پڑھتے ہیں، نہ، یہ گھر ہی ایسا ہے، نام ان کا ہے، ان کا نام دلاتے ہیں۔ تسبیح فاطمہ کی، مگر کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کتنی مرتبہ؟ 34 مرتبہ۔ یہ 34 مرتبہ اللہ اکبر کیا ہے؟ ایک لسٹ بناؤ، اکبر تمہاری نگاہ میں کیا ہے؟ بڑپن کیا ہے؟ میں، میرا حسن، میرا مال، میرا گھر، میرا دربار، یہ لکھو پوری لسٹ میں۔ اس کے بعد اللہ اکبر، میں نہیں وہ بڑا، میرا گھر نہیں وہ بڑا، میرا نفس نہیں، اس کو کاٹتے چلے جاؤ۔ یہ 34 اسٹیپس جاؤ گے تو پھر کہیں الحمدللہ کہہ سکو گے۔
اے ہے توجہ کا طالب ہوں. پھر اس کے بعد آپ جاؤ 33، تب کہو گے سبحان، صلوات بڑھیے محمد والے محمد پر. فرجہم سلام. دیکھیے کیا ہوا، فاطمہ زہرا ناوی شہزادی، بابا بابا کام بہت زیادہ ہو گیا ہے، میرے ہاتھ بٹانے کے لیے کوئی نہ کوئی چاہیے، کنیز چاہیے. فاطمہ ایک چیز ایسی دوں گا، اس کے بعد کبھی کنیز کی ضرورت نہیں پڑے گی. اگر میرے پاس میری بیٹی آئے، بابا بہت کام ہو گیا، آج کل کی دنیا میں کیا ہے، ڈش واشر دلا دو جی. ہے سرکار ہے رسالت معاف کس منزل پر ہیں. بیٹی کہہ رہی ہے میں پریشان ہوں، بہت زیادہ محنت ہو رہی ہے، کر نہیں سک رہی ہیں، یہاں علی بھی ساتھ دے رہا ہے، مگر چاہیے ہمیں ایک کام کرنے والی. رسول اللہ نے کہا ایک ایسی چیز دوں گا جس کے بعد کبھی کنیز کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ تو تسبیح ہے، اسی وقت ملی تھی. یہ پڑھو نماز میں، حدیث میں یہ تسبیح اگر تم نے 2 رکعت کے بعد پڑھی تو 4000 رکعت نماز کا ثواب. ظہر کے بعد پڑھی تو 8000 رکعت نماز. تو یہ 8000 رکعت نماز کتنی دیر لگے گی بھائی؟ بہت دیر ہوتی نا بھائی. شب قدر میں 100 رکعت نماز پڑھتے ہیں تو گھٹنے چھل جاتے ہیں یار، پریشانی ہوتی ہے. کتنی دیر ہوتی ہے؟ 1 گھنٹہ لگتا ہے. 2000 رکعت نماز 1 رکعت کے عوض میں بہت مشکل ہے نا. تو اس میں پھر اللہ اکبر اللہ اکبر. ارے نہیں بھائی آہستہ جاؤ یار. اللہ اکبر اللہ اکبر. لطف لو عبادت میں اور جاؤ ڈیپ چلے جاؤ. اس کے بعد فاطمہ کو یاد کرو. اللہ اکبر. اے فاطمہ تو نے سب کچھ دے کر کے اللہ اکبر یاد دلایا. تیرے گھر کو آگ لگا دی گئی، تو اللہ اکبر یاد دلایا. تو نے محسن کو دے دیا، تو نے اللہ اکبر یاد دلایا. کون سی ہے یہ؟ کون سا گھر ہے یہ؟ دیکھیے کس دین کا گھر ہے یہ. سلام ہو اس بی بی پر جس نے محور کائنات کو سمیٹ کر کے سجدوں کو بارگاہ پروردگار میں ڈال دیا. دروازے پر آنے والا سمجھے نہیں کس کے دروازے پر آئے ہو. سرکار آتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوۃ الرسالہ. 6 مہینے تک سرکار آئے. فخر الدین رازی نے تفسیر آیت تطہیر میں لکھا ہے 6 مہینے تک سرکار نماز فجر کے بعد فاطمہ کے دروازے پہ آتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوۃ. 6 مہینے تک اصحاب کے ساتھ. اس بیٹی کا دل کتنا بڑھ گیا ہوگا جس کے دروازے پر باپ آ کر روزانہ سلام کر رہا ہے. ادھر کفن میلا بھی نہیں ہوا تھا، فاطمہ کو مرثیہ پڑھنا پڑا. صبت علیہ آنے والا. میں علی کو چھوڑنے والی نہیں ہوں. دا فرسٹ ڈیفینڈر آف ولایت آف مولا امیر المومنین. پہلی دفاع کرنے والی مولا علی کی ولایت کون ہے؟ فاطمہ زہرا. کیسے دفاع کیا؟ نہیں آنے دوں گے، نہیں اجازت نہیں دے گا، علی نہیں دے گا، بیعت نہیں کرے گا. آنے والوں نے کہا اس گھر کو جلا دیں گے. ہو جب آئے تھے تو سمجھ گئی تھی مسلمان کہاں ہیں. اب یہ دیکھنا چاہ رہے تھے انسان بھی ہیں کہ نہیں ہیں. معلوم ہے یہاں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس لیے کہ بچوں کے مسئلوں میں کافر بھی رک جاتا ہے. مگر ہوا کیا؟ دروازے اور دیوار کے درمیان میں فاطمہ زہرا واسرا. فاسرا جیسے کسی نے نچوڑ دیا، بے ہوش ہو کے گری. یا بتا
خدا بچوں کو سلامت رکھے، گھر کو سلامت رکھے۔ باپ جب بیمار ہوتا ہے تو عموماً بچے باپ کے پاس نہیں جاتے، اماں کے پاس آتے، ماں کے پاس آتے، امی ابو کو کیا ہوا۔ لیکن جب ماں بیمار ہوتی ہے تو ماں کے پاس بچے جاتے ہیں، باپ کے پاس نہیں جاتے۔ فاطمہ زخمی ہو کے گری، حسنین آ گئی، اماں آنکھیں کھولو اماں۔ آنکھیں کھولو۔ میری مائیں سن رہی ہیں، بہنیں سن رہی، خدا تیری گودی سلامت رکھے۔ وضع حمل کے لیے ہمارے پاس روایت میں کہ جب ایک عورت بچہ پیدا ہوتا ہے اس سے خدا حکم دیتا ہے اس کے پورے گناہ معاف کر دو۔ اتنی اذیت آسان مسئلہ نہیں ہے۔ جب نارمل ڈیلیوری ہوتی ہے تو یہ ہے، جو زخمی ہو، جب بچوں نے کہا یا اماں اٹھیے اٹھیے مادر گرامی، فاطمہ کو اپنی تکلیف کا کوئی احساس نہیں ہے، ولایت کا مسئلہ ہے۔ کاش اس وقت مسلمان بیدار ہو جا تو آج یہ حالت نہ ہوتی۔ پوچھا این ابوالحسن، علی کہاں ہے؟ بتاؤ بابا کہاں ہے؟ کامہ لے کر کے چلے گئے۔ حسنین کو لیے ہوئے، کاندھوں کو سنبھالے ہوئے، لرزتے ہوئے ہاتھوں سے مسجد میں داخل ہوئی، کہتی جا رہی تھی خلو ابوالحسن، علی کو چھوڑ دو، علی کو چھوڑ دو۔ ایک مرتبہ کہا ورنہ، اتنا کہا تھا ایک مرتبہ زلزلہ آیا، مسجد کی دیواریں اٹھنے لگی۔ مولا نے کہا فاطمہ قیامت آ جائے گی۔ اے چرخ کوہان، صرف فاطمہ نے ورنہ کہا تھا، یہاں زینب جس کی چادریں چھن رہی ہے، کیا ہو گیا؟ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک وناخت برلک علیکم من السلام ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلى أولاد الحسين وعلى صحاب الحسين فيا ليتنا كنا معكم فنفوز معكم فوزا والله۔ خدایا پروردگارا ہمیں اسلام کے محور پر چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارا تیرا دین بہترین دین ہے، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پرچم اسلام کو بلند فرما، دشمنان اسلام کو، دہشت گردوں کے سرغنوں کو تہس نہس کر دے۔ مومنین جہاں جہاں ہیں، آزادار جہاں جہاں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بے روزگاروں کو روزگار عنایت فرما، مقروضوں کے قرضوں کو ادا فرما، بیماروں کو جنہوں نے التماس دعا کا ان سب کو صحت کامل عاجلہ عنایت فرما۔ ہمارے جسمانی امراض کے ساتھ ساتھ روحانی امراض میں غرور و حسد و کبر و نفاق و نخوت و غیبت کو دور فرما۔ جو گودیاں خالی انہیں پر کر دے، بن بیاہ لڑکے لڑکیوں کی بیاہ کر دے۔ خدایا ہمارے دلوں کے بغض کو نکال کر محبت سے بدل دے، مسلمین کے مومنین کے صفوں کو متحد کر دے، ہم کو بانٹنے والے کو بانٹ دے، ہم کو تقسیم کرنے والوں کو تقسیم کر دے۔ خدایا جو ہماری طرف مسلم کنٹریز کی طرف، ممالک اسلامی کی طرف بری نگاہ رکھ رہا، اس کی نگاہوں کو اسی کی طرف لوٹا دے۔ مالک جلد سے جلد ہمارے مولا کا ظہور فرما دے۔ لا سیما بقیت اللہ فی الارضین صاحب العصر والزمان خلیفۃ الرحمن امام الانس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه طابت الارض والسماء
اللہم عجل فرجہ الشریف. سب مل کر کے دل کی گہرائیوں سے اخلاص سے چیخ کے پکار کے مولا کو بولائیں. ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. انشاءاللہ جلد سے جلد آئیں اور ہمارے مسائل حل ہوں. اللہم کل ولیک حسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والصلاة والسلام على أول العدد العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد بالقاسم محمد وعجل وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. قرآن مجید نے سوال کیا ہے ساری انسانیت سے، سارے وجود سے، افغیر دین اللہ یبغون، کیا اللہ کے دین سے ہٹ کر کسی اور دین کی تلاش میں نکلے ہوں؟ تمہارا یہ نکلنا خود لاجیکل نہیں ہے، منطقی نہیں ہے، اس لیے کہ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، خدا کے لیے کائنات میں جو ہے اس نے سر جھکا دیا. ایک عجیب و غریب نقطے کی طرف اشارہ ہے اور ہمارا موضوع چل رہا ہے کیا میرا دین اسلام ہے. بہت ڈینجرس سوال ہے اور ہم سب کو کرنا ہے کہ میرا دین اسلام ہے یا میرا دین کچھ اور ہے. دین سسٹم آف لائف کو کہتے ہیں، زندگی کے گزارنے کے سلیقے کو دین کہتے ہیں. ہم سب کا سلیقہ ہے جینے کا. حَتَّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعًا وَتُمَتِّعَهُ فِيهَا طَوِيلًا بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. اللهم صل على محمد وآله وعجل ورحمة الله على محبيهم ولعنات الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. صلوات پڑھیں محمد والا محمد. یہ ٹیلی کرنا ہے کہ یہ سلیقہ جو میں جی رہا ہوں آیا اسلام کے برابر ہے یا نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو مجھے ٹھیک کرنا ہے. اس لیے حدیث میں کہ حاسبوا انفسکم فی کل یوم، ہر روز تم اسیس کرو. جیسے کین بزنس مین کیا کرتا ہے، وہ اکاؤنٹس کو ہمیشہ دیکھتے رہتا ہے، وہ اکاؤنٹنٹ کا انتظار نہیں کرتا، خود بتاتا معلوم ہے کہ میرا کمپنی کہاں پہ پہنچی ہے. اسی طرح انسان کو بھی اپنے وجود کا اسیسمنٹ کرنا ہے کہ کہاں ہے، کل کیا تھا، آج کیا تھا. مغبون من سوا یوما، وہ دھوکے میں آ گیا جو 2 دن کو برابر کر لیا. یعنی ہر دن بہتر سے بہتر ہونا. بزنس مین ہیں ہم تو بہتر سے بہتر ہونا چاہیے. کیسے کریں گے؟ جب اسیس کریں گے اپنے آپ کو. ہم کو بھی دیکھنا ہے کہ جو ہماری زندگی کا جو روٹین ہے، یہ روٹین کتنے پرسنٹیج اسلام سے ملتا ہے.
1 to 10 اسکیل یا 1 to 20 اسکیل بنائیے، 120 تک 110 تک، وہ اسکیل میں دیکھیے کہ میرا جو دین ہے